اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر مارا اور تمام حجابات زائل ہو گئے، اور حضرت معاویہ کا جنازہ حضور اقدس کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا۔ تب حضور نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی۔ علاوہ ازیں حدیث شریف کے الفاظ کہ جب جنازہ حضور کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا اس وقت حضور نے جنازے کی نماز پڑھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب تک جنازہ غائب تھا آپ نے نماز جنازہ نہ پڑھی، بلکہ جب حضرت معاویہ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو گیا تب آپ نے نماز پڑھی، یعنی حاضر پر نماز پڑھی، غائب پر نہ پڑھی۔ جس حدیث کو دلیل بنا کر نماز جنازہ غائب پر پڑھنے کے قائلین بطور ثبوت پیش کرتے ہیں، اسی حدیث سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ حضور نے غائب کی نماز پڑھی، اس کی وجہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر غائب کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ حیات طیبہ میں 2-3 ایسے واقعات ایسے بھی ہیں کہ آپ نے غائب کی نماز جنازہ پڑھی، مثلا نجاشی بادشاہ، حضرت معاویہ لیسی، عمرہ موتا۔ اوراق سابقہ میں احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی کے جنازے کی نماز پڑھنا موجب رحمت ہے، اور آپ جس پر نماز جنازہ پڑھ لیتے اس کی قبر سے تاریکی دور ہو جاتی اور قبر روشن ہو جاتی۔ تو ذرا سوچو، جو ذات کریمہ کی شان حریص علیکم یعنی تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہو، وہ ذات کریمہ ہزاروں غائب کی نماز جنازہ چھوڑ دیں اور صرف 2-3 کی ہی پڑھیں، یہ کب ان کے کرم کے شایان شان ہے۔ عام طور پر غائب کی نماز جنازہ ترک فرمانا اور 2 مرتبہ پڑھنا یہ خصوصیت کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصیت خاصہ عطا فرمائی تھی کہ بظاہر غائب اور دوسرے مقام پر جنازہ ہونے کے باوجود وہ جنازہ محبوب اکرم کی مقدس نگاہوں کے سامنے ہوتا، اور بظاہر ایسے غائب پر نماز جنازہ حقیقت میں حاضر پر نماز جنازہ تھی، اور غائب کی نماز جنازہ پڑھنے کے جو واقعات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وقوع پذیر ہوئے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت خاصہ تھی، جس کا حکم عام نہیں ہو سکتا۔ حکم عام عدم جواز ہے، یعنی غائب کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، یہی عام حکم ہے، اور اسی عام حکم پر ملت اسلامیہ کا عمل ہے۔ موت کے بعد کیا؟ ارادہ تو یہ تھا کہ مومن کی وفات کتاب کو ایک ہی جلد میں پوری کر دوں، لیکن کچھ ضروری اور اختلافی مسائل کے سلسلے میں ذہن میں مضامین کی آمد نے وہ طول پکڑا کہ کتاب کی زحامت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ابھی حسب ذیل عناوین لکھنا باقی ہیں۔ قبور اور مزارات کی تعظیم، قبرستان کے تعلق سے مسائل، زیارت قبور کے آداب، مسائل اور فضائل، مزارات پر عورتوں کی حاضری، طعام میت، ایصال ثواب، فاتح، عرس وغیرہ، احوال برزخ، عذاب قبر، روح کی حقیقت، بعد انتقال روحوں کا اپنے گھروں میں آنا، میدان محشر، قیامت اور حساب و کتاب، پل صراط اور قیامت کی سختیاں، شفاعت کا بیان، جنت اور دوزخ کا بیان، دیدار الہی، مندرجہ بالا عناوین قرآن مجید، کتب تفاسیر، کتب احادیث اور دیگر کتب اسلاف میں اتنی تفصیل سے مذکور ہیں کہ ان عناوین کو اگر اختصاراً بھی لکھتا ہوں تو اب تک یہ کتاب مومن کی وفات جتنی زحامت کی حامل ہے، اس سے بھی زائد زحامت صرف مندرجہ بالا عناوین کی ہوتی ہے۔ نتیجتاً کتاب تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہو جائے اور اس کی طباعت میں کافی تاخیر ہوگی، لہٰذا مرکز اہل سنت برکات رضا کے مخلص علماء و محبین نے تبادلہ خیال کرنے کے بعد اور ان کے اعلیٰ و مفید مشوروں کے بعد یہ طے کیا کہ یہاں تک کہ مضامین پر مومن کی وفات کتاب کو پوری کر کے شائع کر دی جائے اور بقیہ مندرجہ بالا عنوانات ایک الگ اور مستقل کتاب کی شکل میں شائع کیے جائیں، اور اس کتاب کا نام موت کے بعد کیا رکھا جائے۔ قارئین کرام، بنظر افو ہمارے اس فیصلے کو شرف قبولیت سے نواز کر ممنون و مشکور فرمائیں، اور راکم الحروف حقیر و فقیر سراپا تقصیر کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل زیادہ سے زیادہ دینی و علمی کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجا سید المرسلین علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم۔ یہ کتاب یہاں ختم ہوئی، اب انشاءاللہ اگلی کوئی کتاب شروع کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔